بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، اور اس زمین پر قیامت تک کے لیے جو دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس دین سے ہم مسلمانوں کو نوازا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کا اہتمام فرمایا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے، اور اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے، سیرت النبی پر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے پروگرامز جامع بھی ہوتے ہیں۔ آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ انقلابی امت کا انقلابی مشن۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک انقلابی دین ہے جو انفرادی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں سے اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں سے کچھ مطالبات کرتا ہے۔ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجتا رہا۔ ایک نبی آتا ہے، اللہ کا پیغام سناتا ہے، دین کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، یا اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو نبی کا اس دنیا میں پیدا ہونا، نبی کا اس دنیا میں مبعوث ہونا، یہ اہم نہیں ہے۔ نبی کا اس دنیا سے چلے جانا، نبی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ نبی پیدا ہو تو امت جشن منائے، نبی رخصت ہو تو امت جو ہے سوگ منائے، ماتم منائے، یہ جو ہے کسی نبی کا پیغام نہیں ہوتا۔ اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ نبی جس پیغام کو لے کر آتے ہیں اور اس پیغام کو زندگی بھر پھیلاتے رہتے ہیں، اور امت کو وہ پیغام دے کر وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اصل پیغام وہی ہے، اس پیغام کو عام کریں۔ یہ نہیں کہ نبی کے پیغام کو بھلا دیا جائے۔ نبی کی ولادت تو یاد ہے، نبی کی وفات تو یاد ہے، لیکن نبی کا جو پیغام تھا وہ کہاں گیا؟ وہی نبی کا انقلابی مشن ہوتا ہے، وہی نبی کا انقلابی پیغام ہوتا ہے جو ہر ایک امتی کو یاد رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں میں انقلاب برپا کیا۔
انقلاب برپا نہیں کیا۔ انسانی زندگی کے جتنے میدان ہو سکتے ہیں، جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، آپ نے ہر میدان میں انقلاب برپا کیا۔ تھوڑی سی تفصیلات آگے آئے گی، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھا گھر بنائیں، شاندار لائف گزاریں، اپنے بچوں کو اچھی زندگی دیں اور پھر یوں ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ اسلام نے ہمیں زندگی کا تصور کیا دیا؟ جہاں ہم زندگی گزارنے کے لیے اچھے سے اچھا کمائیں گے، وہیں پر اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، اسے کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اسے ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا۔ ہماری حیثیت اس زمین پر کیا ہے؟ ہم انسانوں کا مقام کیا ہے؟ ہم انسانوں کا مقام ہے انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی تک پہنچائے۔ یہ وہ انقلابی مشن تھا تمام انبیاء کرام کا، اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو جس خیر خواہی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس طلب کے ساتھ، جس لگاؤ کے ساتھ پہنچایا، ہمیں امتی ہونے کی حیثیت سے اسی لگاؤ کے ساتھ، اسی طلب کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہی حیثیت ہماری مقرر کی گئی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کہتی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہی ہماری جو حیثیت ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو محترم حضرات، یہ جو ہماری حیثیت اللہ کی کتاب نے متعین کی ہے، اس حیثیت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس حیثیت کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اس بھٹو کے شہر میں، جہاں لوگوں کا عقیدہ بھٹو پر تھا، آپ نے تنے تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی آواز بلند کی۔ کیسا منظر رہا ہوگا، ذرا جو ہے سوچیے۔ فرد واحد نے اللہ کے پیغام کو لے کر اٹھا اور پورے معاشرے میں چھا گئے، معاشرے کے بڑے طبقے کو اپنے ساتھ کر لیا۔ یہی امت کا کام ہے، نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہی کام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکے میں یہی کام کرتے تھے، لوگوں کے مسائل سے دلچسپی لینا، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنا، لوگوں کے مسائل کو سلجھانا، اور لوگوں سے اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنائیت بڑھانا، یہی کام تھا۔ جب نبوت ملی تو آپ نے بہت سارے طریقے اختیار کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور کہا کہ اے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اے انسانوں، تم بھی اللہ کی تسبیح کرو، تم بھی اللہ کی
عبادت کرو. تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کیوں؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیا یہ بات کہنا آسان ہے؟ کیا یہ پیغام دینا لوگوں کو آسان تھا؟ انتہائی مشکل تھا. لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے یہی پیغام دنیا والوں کو دینا تھا اور آپ نے دیا. محترم حضرات، خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا؟ کہا کہ لوگوں، یہ جو بت تم دیکھ رہے ہو، جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر بناتے ہو اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تمہاری کسی بھی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ اب بتائیے، کیا کسی بت کے شہر میں جا کر کے بتوں کے خلاف اس طرح کا پیغام دینا، اس طرح کا آرگومنٹ کرنا اس آدمی کے لیے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ بت بھی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ بت جو ہے کسی اللہ کے ولی کا جو ہے اسٹیچو بنا دیا گیا تھا، کسی اللہ کے پیغمبر کا، یعنی گزرے ہوئے پیغمبر کا کی مورتی بنا دی گئی تھی اور انہی کو یہ لوگ پوجتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کے بعد آپ نے کبھی چین سے اپنی زندگی نہیں گزاری. ایک لمحہ بھی آپ کو سکون نصیب نہیں ہوا. وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہی اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے. جہاں اسی ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے پیغام کو یاد رکھیں، اور ہم اور آپ بلکہ تمام امت مسلمہ اللہ کے رسول سے پھوٹ کر محبت کرتے ہیں. لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا نبی کے محبت کا صرف یہی تقاضا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں چند پروگرام کر لیے جائیں، چند جلسہ جلوس کر لیے جائیں؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عشق کا اور تعلق کا تقاضا یہ ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سب اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میرے حکم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، اگر تم سب میرے حکم کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. بتائیے اس کی قسمت کا کیا کہنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ خود محبوب بنا دے، خود پسندیدہ بنا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. تو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں. اور آپ کی سب سے بڑی اطاعت اور سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا رشتہ ان کے رب کے ساتھ جوڑا ہے. انسانیت کو ان کے رب کے دربار میں لا کر کے جھکا دیا ہے. یہ توحید کا پیغام، اور یہ صرف اللہ کے رسول کا نہیں بلکہ تمام انبیاء سابقہ کا بھی یہی پیغام تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم سب مل کر اپنے رب کی عبادت کرو. لوگ کس کی عبادت نہیں کرتے. اور آج بھی، آج جدید دور ہے، کہا جاتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے آخری دور میں پہنچ چکا ہے. شاید اس کے بعد کسی طرح کی کوئی ترقی ممکن نہ ہو، لیکن آج بھی انسان اپنے رب کو چھوڑ کر کے بہت سارے انسانوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے،
بہت ساری مخلوقات کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے جدید دور ہے؟ وہی برائی جو تمام نبیوں کے زمانے میں، تمام انبیاء کے زمانے میں تھی، اور جو انسانیت کو ڈبا دینے والی برائی، سب سے بڑی برائی شرک، وہ آج بھی موجود ہے۔ ہر ملک میں، دنیا کے ہر گوشے میں شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا انقلابی پیغام کہ تمام انسانوں کو اللہ کے در میں لا کے جھکا دیا۔ شرک سے، غیر اللہ سے رشتے کو کاٹ کر کے، قطع کر کے، اللہ کے رسول نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو کہا۔ محترم حضرات، وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں پر ظلم مت کرو، بیواؤں پر ظلم مت کرو، کفر مت کرو، شرک مت کرو۔ اس طرح سے آپ نے لوگوں کو پیغام دیا، عورتوں پر ظلم مت کرو۔ آج دیکھیے کیا عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ اس زمانے میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اور آج بھی۔ آج تو پارلیمنٹ میں یہ پاس کیا جاتا ہے کہ او بی سی کی خواتین کو کوئی حقوق نہیں دیے جائے گا، او بی سی کے لیے جو ہے ریزرویشن نہیں ہے، باقی تمام مہیلاؤں کو دیا جائے۔ بتائیے، قانونی طور پر بعض ممالک اس بات کو طے کرنے کے لیے جو تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے جو خواتین کو حق دیا، جو مہیلاؤں کو حق دیا، اس میں آپ نے کسی کمیونٹی کے، کسی طبقے کے، کسی قبیلے کی مہیلاؤں کو آپ نے خاص نہیں کیا۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں قریش سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، میں نبی ہوں، ہمارے خاندان کی جو عورت ہوگی ان کو جو ہے اصل مقام ملے گا اور باقی تمام خواتین دوسرے نمبر کی خواتین ہوگی۔ نہیں، اللہ کے رسول نے تمام دنیا کی تمام خواتین کو ایک مقام دیا، ان کے ساتھ عدل کیا، ان کے ساتھ انصاف کیا، ان کے ساتھ نیائے کیا اللہ کے رسول۔ آپ دنیا میں جو 185 ملک ہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ خواتین کو جو ہے ان کے مطابق حق دیا گیا ہے۔ صرف نیپال میں جو ہے، یعنی مردوں کے برابر نیپال میں اور ایک ملک ہے جس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس میں صرف جو ہے 50-50 حقوق دیے گئے ہیں۔ باقی ہمارے ملک میں بھی ابھی جو قانون پاس کیا جا رہا ہے وہ 33%، یعنی 33% جو ہے ریزرویشن کا پراودھان کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی ابھی منظور جو ہے، بل منظور نہیں ہوا لیکن منظور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا علم کے میدان میں، اب دیکھیں علم کے میدان میں آپ نے کیا نہیں کیا۔ اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہاں پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں تھا، چند لوگ تھے۔ اس لیے قرآن نے امی کہا، امی ان پڑھ، تعلیم کے میدان میں پچھڑا ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے تعلیم کے میدان میں انقلاب۔ ہم اسی نبی کی امتی ہیں۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں اور اپنی امت کے بچوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تعلیمی معیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا تعلیمی انقلاب برپا کیا تھا، اس لحاظ سے ہمارے اندر تعلیمی معیار کیا ہے؟ بالکل اگر آپ غور کریں گے تو تعلیمی لحاظ سے بہت ہی معمولی ترقی جو ہے ترقی یافتہ قوم مانی جا سکتی۔ اسی لیے تعلیم کے میدان میں بھی ترقی بہت ضروری ہے۔ تعلیمی پسماندگی کے ساتھ ترقی ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے تعلیم پر توجہ دیا اور آپ نے تعلیمی میدان میں انقلاب برپا کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، عدل و انصاف کا علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔
محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدل کے لیے، انصاف کے لیے، حق کے لیے اپنے آپ کو اس معاشرے میں پیش کر دیا تو اس معاشرے کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ اسی طرح سے اگر امت آج انصاف حاصل کرنے کے لیے، عدل کے لیے، برابری کے لیے، حق کے لیے کھڑی ہوگی تو امت کو بھی آج ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہی آزمائش آئیں گی جو جس آزمائش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی آزمائش کے لیے چنتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں۔ چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کے لیے، انقلابی مشن کے لیے صحابہ اکرام کی جیسے آپ نے تربیت کی، جنہوں نے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے عزت کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے کیریئر کی پرواہ نہیں کی، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اپنی اسٹیٹس کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری صلاحیت، پوری زندگی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے چھوڑ دی۔ محترم حضرات، اگر ہمیں رسول سے عشق ہے، اگر ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے تو ہم آج عہد کریں کہ اسی پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے، اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس پیغام کو لے کر بہت زیادہ کانفیڈنس، بہت زیادہ اعتماد تھا۔ ہم زندگی بھر دعوت کا کام کرتے ہیں یا اسلامی پیغام کو عام کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوتا، خود اعتمادی نہیں ہوتا اس پیغام کے تعلق سے۔ بزنس پر خود اعتمادی ہے، اپنی نوکری پر خود اعتمادی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہماری دنیاوی زندگی سے جڑی ہوئی ہے اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، لیکن جس پیغام کو ہم عام کرتے ہیں اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کیا آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو، میں تم سب کو بلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میرے ساتھی بھی تمہیں بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، پوری خود اعتمادی کے ساتھ، پوری کانفیڈنس کے ساتھ میں بلا رہا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ میرا کام غلط ہے، یا میں جو ہے کچھ اپنے دل میں اس کے تعلق سے غلط خیال رکھتا ہوں۔ عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ بلا رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور ان تمام لوگوں کو عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہیے جو میری اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی زندگی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتمادی کے پیکر تھے۔ اسی طرح سے آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر عزم مصمم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر عزم، ارادہ، حوصلہ، استقلال، استقامت سب ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی حوصلہ مند تھے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، سارے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، سرزمین دشمن بن جاتی ہے، وہ سارے سردار اللہ کے رسول کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی بات نہیں بنے گی تو کچھ رشوت دینا چاہتے ہیں، پیشکش کرنا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہو، آپ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ہم خانہ کعبہ کو اور زیادہ سوار دیتے ہیں۔ کیا آپ کسی قبیلے کی کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس کی طرف اشارہ کریں گے اسی خاتون کو حاضر کر دیا جائے گا۔ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں دولت لا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے پیشکش کرتے ہیں
کیا آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو سرداری چاہیے؟ تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم نے ان چیزوں کی پیشکش کی جو تمہارے بس میں، میری بات سن لو، اگر وہ چیز بھی تم لا کر دے دو گے جو تمہارے بس میں نہیں ہے، یعنی ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند، پھر بھی میں اپنے مشن سے کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کا عزم تھا۔ آج امت مسلمہ ذلت میں، پستی میں، بہت ساری قوموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہی ہے، اپنے آپ کو رسوائی میں دیکھ رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی ہے کہ نبی کے پیغام کو نبی کے حوصلے کے ساتھ، صحابہ کے حوصلے کے ساتھ عام کیا جائے، تبھی یہ پستی، یہ ذلت دور ہو سکتی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، یہ تمام لوگ، مکے کے تمام لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو قید کر دے، تاکہ وہ آپ کو قتل کر دے یا مکے سے نکال دے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لیکن اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں سن لو، سب سے بیسٹ تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ محترم حضرات، ہم اپنے کام سے، اپنے پیغام سے، اپنے مشن سے، اپنی طرف سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے تدبیر کرنے لگے، تب جو ہے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو، جیانوں کو اور دین کے چاہنے والوں کو جب اپنی راہ میں قربانی کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے جیانوں کی مدد کرتا ہے، ایسے نوجوانوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تائید چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے، تو ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کے مطابق اس کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔